معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی خاص اور حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی، اس خاص سواری کو اللہ رب العزت نے کائنات کی سب سے خاص اور محبوب ترین ہستی کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ اس حسین و جمیل سواری کا نام براق ہے۔ اس خاص اور حسین و جمیل سواری کو کائنات کے جس خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا، وہ خاص سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات تھی۔ پیارے دوستو، آپ نے واقعہ معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی سواری براق کا نام تو سن رکھا ہوگا۔ در حقیقت یہ براق کون تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو کس بات پر شرمندہ کر دیا تھا، آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ براق عربی سے ماخوذ لفظ ہے جو برق سے بنا ہے، جس کا مطلب تیزی ہے۔ جیسے اردو میں بجلی کو برقی روح بھی کہتے ہیں، براق وہ سواری ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں سواری کی تھی، اور جنت میں بھی مومنین کو یہ سواری عطا کی جائے گی۔ البتہ قرآن پاک میں سواری کا کہیں ذکر تو نہیں، لیکن بخاری و مسلم شریف سمیت دیگر کتب احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بعض شارحین کا کہنا ہے کہ اس جانور کا منہ انسان سے مشابہت رکھتا تھا اور جسم گھوڑے کا تھا، اور اس کے 2 پر بھی تھے۔ رنگ بالکل سفید تھا، جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ اس کا رنگ نہایت سفید اور چمکدار تھا۔ اس کا نام براق تھا، یعنی بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار۔ پیارے دوستو، نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر کی سہانی اور نور سے بھری ہوئی رات تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق لو اور میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنت میں داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا حسن دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کس براق کا انتخاب کیا جائے۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا اور زاروں کا تار رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کیا کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے، تب سے میں ان کے عشق میں رو رہا ہوں۔ نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب اس براق کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک سے اس کمرے کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مسجد الحرام میں لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام یعنی کعبہ میں لٹا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نیند کی حالت میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکالا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشتر یعنی تھال لایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اس میں آب زمزم سے غسل دیا
اور پھر کرب اثر کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سواری کو پیش کیا گیا، جو جنت سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس جانور کا رنگ نہایت ہی سفید تھا۔ یہ براق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر کیا گیا کہ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام لگی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی اور ہستی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا، اچھل کود ختم کر دی اور پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر اپنا قدم رکھتا۔ جب یہ براق بلندی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پیارے دوستو، اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ یہ براق بیت المقدس میں پہنچا، جہاں تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بیت المقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا، اور ہر آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلیٰ پر پہنچے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کو تحفہ عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئیں اور آج تمام امت مسلمہ پر فرض ہیں۔ اس بابرکت رات کو شب معراج کہا جاتا ہے، یعنی یہ سفر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کو طے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں بھی مومنین کو یہ سواری عطا کی جائے گی۔ بہرحال براق کے متعلق زیادہ معلومات میسر نہیں ہیں۔ اصل حال اور اس کا ادراک تو انشاءاللہ جنت میں جا کر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بھیجیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔